الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شکر ہے کروڑہ مرتبہ اس ذات غفور رحیم کا جس رب العالمین یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کی اللہ رب العزت ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ کے آباء و اجداد کے قبیلہ سعد بن عدنان کی تعداد 40 افراد تک پہنچ گئی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد میں سے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عدنان کی تعداد جب 40 افراد تک پہنچ گئی نا، تو انہوں نے اپنے پڑوس کے قبیلے میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری آباد تھے، تو ان کے ساتھ ان کی کوئی جھڑپ ہو گئی، لڑائی ہو گئی دونوں قبیلوں کے درمیان، کسی بات پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو اٹیک کر دیا انہوں نے ایک دوسرے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کی طرف سے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین ان کو نیست و نابود فرما دے، سعد بن عدنان کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی نا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، یہ جو سعد بن عدنان کے ہے نا خاندان یا قبیلہ، ان کے بارے میں تو میری بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر۔ ٹھیک ہے تمہارے قبیلے والوں کے ساتھ ان کی کوئی جھڑپ ہو گئی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، مگر اس حد تک ایسی بات ان کے معاملے میں نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کی نسل میں نے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ان کی نسل میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے جو ڈر سنانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کی جو صفات ہیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باعثادت سے کئی سال، ہزارہ سال قبل بیان فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ وہ نبی جو ہوگا وہ ڈر سنانے والا ہوگا اور میری جنت کی خوشخبری سنائے گا لوگوں کو، بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے پر لائے گا، انہیں جنت میں لے آئے گا۔ اور فرمایا کہ انہی کی نسل میں ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی امت کا بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ان کی نسل میں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی کہ جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحم فرمایا جائے گا، جن پر رحم کیا گیا ہے۔ اور ان کی صفت کیا ہوگی؟ امت کی صفت بیان فرمائی۔ امت کی صفت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائیں گے۔ رزق تھوڑا ہوگا مگر ان میں شکر کرنے کا جو مادہ ہے نا وہ زیادہ ہوگا۔ تھوڑے رزق پر راضی ہو جایا کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی صفت بیان فرمائی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی ذات برکات نے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ بڑی خاص بات ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے پر اور تھوڑے رزق پر راضی ہونے پر اور تھوڑے عمل پر راضی ہونے پر، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی وجہ صرف یہی ہوگی ان کے نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں جو اپنے رہن سہن میں بڑی عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اپنے رہن سہن میں حضور علیہ السلام کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اپنے رہن سہن میں بڑی عاجزی کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت میرے محبوب کی خاموشی میں بھی حکمت اور دانش مندی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کئی معاملات میں خاموش ہو جایا کرتے تھے، تو جب آقا علیہ السلام کی خاموشی کا عقدہ بعد میں کھلتا تھا نا، تو پھر پتہ چلتا تھا کہ ان کی خاموشی بھی امت کے لیے مہربانی ہے۔ اور فرمایا اس میں حکمت اور دانش مندی ہے، وہ حکمت اور دانائی سے کلام فرماتے ہیں اور حلم اور بردباری والے ہیں، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے انہیں
ان کی امت میں بہترین طبقہ قریش میں پیدا فرمایا اور انہیں قریش میں سے پھر پسندیدہ خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ پس وہی محمد مصطفیٰ بہترین لوگوں میں سے بہترین تر ہیں، بہترین لوگوں میں سے بہترین تر ہیں، اور فرمایا کہ وہ بہتری کی طرف پیش قدم فرمانے والے ہیں اور ان کی امت بھی بہتری ہی کی طرف جانے والی ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جو آقا علیہ السلام کی ولادت باعث سے قبل بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے لوگوں پر رحم فرماتا تھا، اور اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی ہے، پارہ نمبر 1 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ دو بندوں کی آپس میں بحث ہو گئی تھی، معاذ بن جبل اور بشر بن برا۔ یہ دو بندے جب مسلمان ہو گئے نا تو انہوں نے ایک دن یہود سے کہا تھا کہ آل یہود ہمیں ایک بات تو بتاؤ کہ جب تم بھی کافر تھے اور ہم بھی کافر تھے، تم تو ابھی خیر یہود ہو، کافر ہو، جب ہم کافر تھے اور ہمارے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، کبھی ہم تم پر غالب آ جاتے، کبھی تم ہم پر غالب آ جاتے، اور جب ہم تمہارا زیادہ نقصان کرتے تھے، تمہیں مارتے تھے، قتل کرتے تھے، اس وقت تو تم بڑے ہاتھ اٹھا کے اور جھولیاں پھیلا کے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے اس نبی آخر الزمان کا واسطہ ہمیں اس قبیلے پر فتح یابی عطا فرما، اور جب تم اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اس وقت تو تم کامیاب ہو جاتے تھے، اور اب جب کہ محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، ہم نے ان کو پہچان لیا ہے، ہم ان پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ پہلے تو تم انہی کے وسیلے سے کامیاب ہو جاتے تھے اور اب تم اس کے انکاری ہو گئے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس وقوع کے متعلق، گفتگو کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، اور اس وقت آل یہود نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو وہ نبی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہیں، وہ تو اور نبی ہونا تھا، وہ تو یہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس طرح کے بہانے بنا دیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہی لوگ تھے جو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے لوگوں پر فتح پا جایا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر جب ان کے پاس محمد مصطفیٰ آ گئے تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ کفر میں چلے گئے، انکار کرنے والوں میں ہو گئے، اور ایسے انکار کرنے والے جن کو محمد مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان پر میری طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل بھی لوگ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگ کے کامیاب ہو جایا کرتے تھے، اور جب حضور تشریف لے آئے تو پھر آقا علیہ السلام کے سامنے بھی لوگ حضور کا وسیلہ پیش کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما دیتا تھا۔ اب قیامت تک اگر وسیلہ چلنا ہے گناہ گاروں کے لیے تو یہی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کل جو ہوا گاؤں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں۔ وہ ایک لڑکے نے غلطی سے جا کر 10 منٹ پہلے اعلان کر دیا مسجد بہار مدینہ میں کہ روزے کا ٹائم ہو گیا افطاری کا، تو آپ روزہ کھول لیں۔ تو جنہوں نے اس پہ روزہ کھول لیا نا تو اب ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو چاہے وہ غلطی سے اس نے کیا چاہے انہوں نے غلطی سے کھول لیا، تو شرعی حکم ان کے لیے یہی ہے کہ اب ان کا کافی سارے گھروں نے کھول لیا، خواتین نے کھول لیا گھروں میں، تو 10 منٹ رہتے تھے، بعد میں وہ بھاگ کے جا کے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، پر وہ لیٹ ہو چکا تھا کام۔ تو جن کے گھروں میں یہ ہو چکا ہے نا، جن کے علم میں یہ بات آئے کہ فلان کہے کہ میں نے کھول لیا تھا، آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور آپ نے ایک کی قضا ایک روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عید کے بعد ایک روزہ اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کی نیت سے رکھیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔